میں تقدیر اعظم آفریدی۔ گزشتہ جو واقعہ ہوا ہے، شمس الاسلام کا قتل ہوا ہے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ایک FIR درج ہوئی ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سنگل شخص جو ہے وہ اس کارروائی میں نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے ہمارے فیملی کے تقریباً 7 لوگوں کو بے گناہ جو ہے وہ اس میں FIR میں نامزد کیا ہے، جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک پرامن شہری ہوں اور میں اس کا اس طرح سے پروف کر سکتا ہوں کیونکہ میری 21 سال کی پولیس کی سروس ہے اور میرا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، چیک کیا جا سکتا ہے۔ اور کرمنل ریکارڈ تو ایک طرف، میں اپنی 21 سال کی سروس میں کبھی سسپینڈ بھی نہیں ہوا، میرا ایسا پروفیشنل کنڈکٹ رہا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شمس الاسلام اور عمران آفریدی کا جو معاملہ تھا، اس میں ہمارے جو قومی کرکٹ ہیرو ہیں شاہد آفریدی صاحب، انہوں نے بھی اپنے طور پہ کوشش کی، امن کی کوشش کی، صلح کی کوشش کی اور بات بنانے کی کوشش کی، اور 20 مارچ 2025 کو انہوں نے یہ دونوں پارٹیز کا جو ہے نا اس طرح سے معاملہ طے کرایا کہ خواجہ شمس الاسلام نے کہا کہ میں جو ہے وہ بچوں کو دیت دوں گا اور بچے جو ہیں وہ یہ کیس اپنا والد کا واپس لیں گے، اور 20 مارچ کو اس پر جو ہے وہ یہ فائنل فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود خواجہ شمس الاسلام نے ہمارے خلاف جو کاروائیاں ہیں ان کو روکا نہیں، اور ہمارے لوگوں کو نومینیٹ کرواتا گیا، مزید لوگوں کو نومینیٹ کروایا۔ ہمارے گھروں پہ پرسنلی میرے گھر پہ جو ہے 2 دفعہ اس نے گھر پہ ریڈ کروائی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا بے گناہ، اور اپنے یہ سارے مظالم انہوں نے جاری رکھے، اور ایون کہ آخری تو یہ حد آ گئی تھی کہ لیٹلی جو ہے وہ خواجہ شمس الاسلام نے ہماری فیملی ٹری نکلوائی، جس میں ہماری فیملی کی خواتین کے تصاویر اور دوسرے کریڈنشلز تھے، اور وہ یہ کوشش کر رہا تھا اس بار کہ ان کی فیملی کی خواتین کو بھی اس کیس میں ہم جو ہے نامزد کریں۔ اور کیس کیا تھا؟ ایک معمولی جھگڑا جس میں وہ معمولی سے زخمی ہوا تھا، جس میں اس نے مختلف قسم کی دفعات درج کروا دی تھی، اور وہ زبردستی پولیس ان کو بتاتی تھی کہ اس جھگڑے میں یہ لوگ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، انہی کے بارے میں آپ کہیں، یہی لوگ نامزد ہیں، جو ویڈیو میں موجود نہیں ہیں ان کو تو نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خواجہ شمس الاسلام زبردستی بے گناہ لوگوں کو نامزد کرواتا تھا اور کرواتا گیا، اور جو آج بھی آپ کو پولیس فائل میں نظر آئیں گی وہ ساری چیزیں، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ تو ہم قانون پسند شہری ہیں اور قانون پر جو ہے نا یقین رکھتے ہیں، لیکن اس قانون کو کہاں لے کر جائیں کہ ہمارے خلاف اتنی زیادہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ کہیں سے انصاف نہیں مل رہا ہے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں اور مظالم ہو رہے ہیں، اس میں ہماری مدد کریں اور ہمیں اس سے جو ہے نا نجات دلائی جائے۔ تھینک یو۔ ناظرین، یہ تھے کانسٹیبل تقدیر اعظم آفریدی، جن کے 3 منٹ 12 سیکنڈ کے اس ویڈیو بیان نے تباہی مچا دی۔ پوری کی پوری شطرنج کی بساتی انہوں نے الٹا دی۔ اس ویڈیو بیان سے مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کیس کے نہ صرف تمام راز فاش کر دیے، بلکہ پوری کی پوری گتھی ہی انہوں نے سلجھا دی۔ اب یہ کیس کمپلیکیٹڈ نہیں رہا، پیچیدہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک اوپن شٹ کیس بن گیا ہے، کیونکہ کانسٹیبل تقدیر اعظم آفریدی نے وہ تمام عوامل، وہ تمام وجوہات ایک ایک کر کے بیان کر دیے، جس کے نتیجے میں مسجد کے اندر گھس کر جو ہے خود ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کا قتل کیا گیا۔ کس طریقے سے دونوں پارٹیوں میں مسالت کرانے میں خود قومی کرکٹر شاہد آفریدی نے بھی حصہ لیا، اور انہی کی کاوشوں کے نتیجے میں خود مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام اپنے مقتول باڈی گارڈ ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کے بچوں کو جو ہے وہ دیت دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور 20 مارچ 2025 کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی کہ 20 مارچ کو جو ہے وہ دیت، نہ صرف دیت ادا کریں گے، بلکہ قانونی کارروائی جو ان کے بچوں کے خلاف ان کی جانب سے کی جا رہی تھی وہ اسے بھی روک دیں گے، اور مقتول کے بچے ان کے خلاف درج قتل کے مقدمے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا؟ کون اپنے وعدے سے مکر گیا؟
کس نے دید دینے سے انکار کیا؟ کس نے خود نبی گل آفریدی کے بچوں کے خلاف جاری قانونی کارروائی کو روکنے اور اسے ختم کرنے کے بجائے اس میں اور شدت پیدا کر دی؟ کیا وجہ ہے جو بعد میں اس قتل کا سبب بنی؟ اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ خود خواجہ شمس الاسلام کے قتل کی ایف آئی آر ساحل تھانے میں 593/2025 درج کر لی گئی ہے، 302 334 اور کے 109 کے تحت، اور اس میں خود 780 دہشت گردی کی دفعہ کا بھی مینشن کیا گیا ہے۔ اب اس میں خود کانسٹیبل تقدیر اعظم آفریدی اور ان کے دو بھائیوں جو ہے بہادر گل آفریدی اور خستہ گل آفریدی کے علاوہ خود مقتول نبی گل آفریدی کے بچوں عمران آفریدی، فراز آفریدی، انعام خان آفریدی کے علاوہ ساتواں ملزم جو ہے وہ عثمان آفریدی والشیرین آفریدی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اس ایف آئی آر میں۔ اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد جو ہے اب وکلا برادری کی جانب سے جو ہے وہ کراچی پولیس پر اس وقت غیر معمولی دباؤ ہے کہ ان ساتوں ملزموں کو جو ہے وقت ضائع کیے بغیر، حیل و حجت سے کام لیے بغیر انہیں برق رفتاری سے جو ہے وہ زندہ مردہ گرفتار کیا جائے۔ جب تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائے گی اس وقت کراچی کے وکلا جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ پہلے ہی جو ہے وکلا اور پولیس میں جو ہے ایک ٹینشن چل رہی ہے، ان میں پہلے سے ہی جو ہے وہ کشیدگی ہے۔ اس ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کی واردات سے جو ہے اس میں اور شدت پیدا ہو چکی ہے، بجھی ہوئی چنگاریوں کو ایک ہوا مل چکی ہے جس نے آگ کے شعلے کی اس وقت صورت اختیار کر لی ہے۔ دونوں جانب جو ہے وہ شدید قسم کی نفرتوں میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس وقت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک پولیس کی جانب سے ان ساتوں ملزموں کو گرفتار نہیں کیا جاتا اس وقت تک جو ہے یہ کشیدگی میں کمی کے بجائے اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے ناظرین، اس کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جو آپ اسکرین پر یہ ایف آئی آر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ ایف آئی آر وہ ایف آئی آر ہے جو کہ اس پورے خونی فسانے کی نہ صرف بنیاد ہے بلکہ اس خونی فسانے کی جڑ ہے۔ یہ ایف آئی آر جو ہے 126/2019 غالباً گزری تھانے کی ایف آئی آر ہے۔ یہ 17 مارچ 2019 کو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے خود ذوالفقار علی کا قتل ہوا ہے، یہ تھر کے رہنے والے ہیں، اور ان کے بھائی محمد امین ولد عبداللہ نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالفقار علی جو ہے خود مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے ڈرائیور تھے۔ اب یہ ایف آئی آر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنجش کی بنیاد پر جو ہے خود ایڈوکیٹ نے ان کا قتل کروایا، بعد میں انہوں نے دید بھی دیا تھا ان کو۔ اب یہ وہ قتل کیس ہے جو کہ میں نے کہا نا کہ اس خونی فسانے کی جڑ بھی ہے، بنیاد بھی ہے۔ اب جو لوگ وجوہات جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا قتل کیوں کیا گیا ہے، تو یہ ان کے کیس کی جو ڈائری ہے اس میں پورے کا پورا داستان جو ہے وہ درج کیا ہے۔ تفتیشی افسر نے پوری کہانی بیان کی ہے کہ کیا ہوا، کس لڑکی کے ساتھ کس کے کیا مراسم تھے، کیا نام لڑکی کا ہے، کیا ہے، کتنے عرصے سے مراسم تھے، کیا وہ پوری الف لیلہ کی کہانی اس تفتیشی رپورٹ میں شامل ہے، جس کا میں یہاں تذکرہ کر کے اپنے پروگرام کا دورانیہ نہیں بڑھانا چاہتا۔ تو وہ اس میں آپ کو ایف آئی آر جو ہے اس میں ساری حقیقت سامنے آ جائے گی ایف آئی آر میں کہ کیوں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن اس قتل کا الزام جو ہے لگتا ہے خود ہیڈ کانسٹیبل جو ہے نبی گل آفریدی پر۔ نبی گل آفریدی بھی خود جو ہے مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے جو ہے گن مین تھے، اور خود یہ ذوالفقار علی جو تھری ہے یہ ان کے ڈرائیور تھے، گھر کے ڈرائیور تھے۔ خود انہیں بھی لانا لے جانا تھا اور ان کے گھر والوں کو بھی لانا لے جانا تھا، اور کافی عرصے سے جو ہے وہ ان کے گھر پر ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ بعد میں ان کا 17 مارچ 2019 کو قتل ہوا۔
اطلاع تو یہی ملی ہے جو ذرائع کہتے ہیں، پولیس ذرائع کہتے ہیں، اور خود باخبر ذرائع کا میڈیا رپورٹ سے جو بات سامنے آئی کہ یہ قتل کروایا گیا تھا خود ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی سے، بلکہ ان کو کہا گیا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ اس شخص نے جو ہے وہ ان کی عزت پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے یا ان کی عزت سے مبین طور پر کھلواڑ کیا گیا ہے، لہٰذا ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ سنی سنائی ہے اور یہ اس کی کوئی تصدیق نہ ہو سکی، میڈیا رپورٹس میں تو ہے، پولیس ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ انہی پر یہ الزام تھا، شبہ بھی تھا کہ یہ ہیڈ کانسٹیبل تقدی یہ جو ہے کیا نام ہے نبی گل آفریدی نے جو ہے یہ سب کچھ کیا تھا۔ 35 لاکھ روپے مبین طور پر یہ طے ہوا تھا اس قتل کے لیے، اور قتل کی واردات ہو گئی تھی 17 مارچ 2019 کو۔ لیکن اس کے بعد ایف آئی آر تو درج انہوں نے کروائی خود ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے خلاف۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ اسی قتل کیس میں یا کسی اور کیس میں جو ہے خود نبی گل آفریدی کو بھی حراست میں لیا گیا تھا یا گرفتار کروایا گیا تھا، یہ ذرائع کہتے ہیں۔ اسی معاملے میں جو ہے یہ دونوں فریقین میں جھگڑا چل رہا تھا۔ کہا تو یہ تھا کہ ابھی پہلے قتل کرنے کے بعد اسے 35 لاکھ روپے دیے اور وہ اپنے گاؤں چلا جائے یا واپس لوٹ کے نہ، لیکن دوبارہ واپس آ گئے، یہ بھی اس وقت اطلاع ملی تھی۔ اب بعد میں یہ دونوں فریقین میں جو ہے وہ آپس میں ان کو جو ہے وہ مسالت کرنے کی کوششیں چلتی رہی، لیکن مسالت نہ ہو سکی۔ بعد میں اس میں جو ہے وہ قومی کرکٹر جو ہے شاہد آفریدی کو بھی شامل کر دیا گیا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے، کوئی ٹیبل ٹاک کیا جائے، کیونکہ ایک طرف تو وہ یعنی کہ پولیس کے معمولی اہلکار ہیں، دوسری طرف جو ہے شہر کا ملک کا اتنا قداور ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام، دونوں کا میل دونوں کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے بڑے لوگ اس میں بیچ میں پڑ گئے کہ اس میں کسی طریقے سے مسالت ہو جائے، زیادہ خون خرابہ نہ ہونے پائے۔ تو تب جو ہے وہ کرکٹر شاہد آفریدی نے انٹری دی اور انہوں نے جو ہے پھر اس میں مسالتی کردار ادا کیا، اور طے یہ ہوا کہ 20 مارچ کو جو ہے 2025 میں جو ہے خود مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام جو ہے وہ مقتول نبی گل آفریدی کے بچوں کو جو ہے وہ دیت دیں گے، نہ صرف دیت دیں گے بلکہ جو مقدمات انہوں نے درج کیے ہیں ان کے خلاف وہ تمام کے تمام مقدمات سے وہ وڈرا ہو جائیں گے، اور خود نبی گل آفریدی کے بچوں نے جو ایف آئی آر خود اپنے باپ کے اغوا قتل کی ایڈوکیٹ کے خلاف درج کرائی وہ اس ایف آئی آر سے دستبردار ہو جائیں گے، یعنی انہیں معاف کر دیں گے دیت لینے کے بعد۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ 20 مارچ بھی گزر گئی اور ایڈوکیٹ موصوف جو ہے وہ نہیں اپیئر ہوئے اور نہ ہی انہیں دیت دیا، اور نہ ہی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ قانونی کارروائی روکی، بلکہ قانونی کارروائی میں اور تیزی پیدا کر دی گئی۔ تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں جو ہے یہ قتل کی واردات کی گئی۔ اب تقدیر اعظم آفریدی کا جو بیان ہے بڑا معنی خیز بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی 21 سالہ سروس کے اندر جو ہے وہ کبھی معطل نہیں ہوئے، یعنی ان کا اتنا شاندار کردار ہے، وہ بالکل ایک پیسفل پرامن شہری ہیں، ان کا کسی جرم سے کسی لاقانونیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، جس کا ثبوت ان کی 21 سالہ سروس میں ایک بار بھی ان کا سسپینڈ نہ ہونا ہے، یہ بہت بڑا ثبوت ہے ان کا۔ پھر دوسرا جو انہوں نے بات کی ہے کہ ویڈیو موجود ہے قتل کی اس واردات کی، کہ اس واردات میں ایک شخص ملوث ہے ویڈیو میں، جو دکھایا گیا کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے گولی مار دی اور چلے گئے، اور وہ عمران آفریدی ہیں، نبی گل آفریدی کے صاحبزادے۔ تو جب ایک شخص نے قتل کی واردات کی ہے تو پھر یہ حسب روایت پورے ٹبر کے خلاف نام اس ایف آئی آر میں کیوں شامل کیے گئے؟ نبی گل آفریدی کہتے ہیں کہ میں تو نہیں تھا، نہ میرے دونوں بھائی تھے، ان کے نام کیوں شامل کیے گئے، باقی ان کے رشتہ داروں کے نام کیوں شامل کیے گئے؟ یہ بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ان کا یہ کہنا ہے۔ پھر اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ 780 کا مینشن کیوں کیا گیا، یہ کون سی دہشت گردی ہے؟ یہ تو دشمنی ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دہشت گردی کے تو جو تعریف ہے یہ اس کے زمرے میں آتی نہیں ہے، پھر دہشت گردی کی سیکشن اس میں
क्यों लगाई गई है। खुद तकदीर आज़म आफरीदी के उस वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि पहले भी जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, पुलिस वाले जो है खुद एडवोकेट से कहते रहे कि वीडियो में तो इन लोगों के चेहरे भी नहीं है, वीडियो में ये हैं भी नहीं, फिर भी एफआईआर में इनके नाम आप क्यों मेंशन कर रहे हैं। पुरानी जो एफआईआर थी उसमें भी जो है वो नाम ज़बरदस्ती जो है वो मेंशन किए गए थे। ये खुद कांस्टेबल तकदीर आज़म आफरीदी ने अपने वीडियो बयान में कहा। उनका ये भी कहना था कि खुद मकतूल एडवोकेट जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो उनकी कानूनी कार्रवाइयों की शिदत में तेज़ी आ रही थी, और अब तो वो उनके घर वालियों के ख़िलाफ़ भी जो है वो मुकदमात के दर्ज करने की तैयारियां कर रहे थे, और उनकी पूरी जो है फैमिली ट्री तक उन्होंने निकाल दी थी। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस तक का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा था। ये उन्होंने गिला की, ये उन्होंने शिकायत की तकदीर आज़म आफरीदी ने। और तकदीर आज़म आफरीदी ने जो है फिर अपील की तमाम पुरअमन लोगों से कि वो इस मसले में जो है वो उनका साथ दें। तकदीर आज़म आफरीदी ने ये भी कहा कि भाई ये दीत देने के लिए तैयार हो गए थे। दीत क्यों दिया जाता है? ज़ाहिर है कि कोई बंदा गिल्टी होता है, किसी ने कत्ल किया है, किसी के हाथ दूसरे के खून से रंगे हुए हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है कि दीत देकर जो है वो अपनी जान छुड़ाना चाहता है शरई तरीके से, इस्लामी तरीके से। तो दीत के लिए ज़ाहिर है कि वो आमादा हो चुके थे, इसलिए हो चुके थे कि वो गिल्टी थे। इसका मतलब तो ये हुआ, वरना अगर गिल्टी नहीं थे तो वो आमादा नहीं होते। वो एक अलग बात है कि उन्होंने जो है वो दीत नहीं दिया। शायद ये सोच के उन्होंने दीत नहीं दिया कि अगर मैं दीत दे देता हूँ तो फिर ये जुर्म साबित हो जाए कि ये मैंने ही किया है। हालांकि मैंने नहीं किया है, कत्ल ज़रूर हुआ है। वो थरी नौजवान जो है जुल्फ़िकार अली 17 मार्च 2019 को, लेकिन कत्ल किसी और से करवाया गया। लेकिन मकतूल के भाई अमीन वल अब्दुल्ला ने एफआईआर जो है खुद एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें बहालत मजबूरी दीत देना पड़ा, क्योंकि उसमें कोई शहादतें ऐसी नहीं सामने आई थी कि उस कत्ल में जो है बिलवास्ता या बराह रास्त ख़ुद हेड कांस्टेबल इसमें हेड कांस्टेबल जो है ख़ुद नबी गुल आफरीदी मुलविस है। ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं आए हैं। अंडरस्टूड तो है ये कि अंदरूनी खाना तो यही मालूम हुआ कि ख़ुद उनके ज़रिए ही कत्ल की वारदात मुबैना तौर पर 35 लाख रुपए देकर उनसे करवाई गई थी, लेकिन शवाहिद कुछ नहीं थे। किस तरीके से कत्ल हुआ ये किसी को कुछ भी नहीं पता। या तो ये ख़ुद मकतूल नबी गुल आफरीदी को पता होगा, या फिर ख़ुद एडवोकेट जो है उन्हें पता होगा, या जिसके ज़रिए कत्ल करवाया गया, जिसने गोलियां मारी है, उन्हें पता होगा कि कत्ल किसने किया, कैसे किया और कब हुआ। तो ये बात तो उनके दरमियान थी, लिहाजा अब इस पे कुछ हम नहीं कह सकते। लेकिन जो रिकॉर्डेड बात है वो एफआईआर जो है ख़ुद ख्वाजा शमसुल इस्लाम के ख़िलाफ़ थी। यही वजह है कि वो दीत उन्होंने दे दिया था जुल्फ़िकार अली के कत्ल का। लेकिन यहाँ पर जो है जब चूँकि इसमें कौमी क्रिकेटर की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, एक बहुत यानी कि मोतबर नाम है जो अगर वो इस प्रोसेस में है तो फिर शक व शुबे की तमाम गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। वो ख़ुद एक सनद है सच्चाई की, शाहिद अफरीदी। जब वो इस मुसालती प्रोसेस में शामिल थे तो फिर ज़ाहिर है कि उन्हें पता है कि इन्होंने दीत देने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी, इसका मतलब कि गिल्टी हैं। ये बाद में उनको एहसास हुआ कि अगर मैं दीत दे देता हूँ तो फिर ये तो मेरे गवाह बन जाएंगे खुद शाहिद अफरीदी कि वाकई मैंने ये कत्ल किया है। इसलिए वो फिर मेरा ख्याल है ज़ाती कि वो पीछे हट गए और उन्होंने दीत देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में जो है फिर ये कत्ल की वारदात हुई। कहते हैं कि इंसान का अपना एक प्लान होता है, ऊपर वाले का अपना एक प्लान होता है। हमारी जो अदालतें हैं, हमारी जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ क्या होता है, मज़लूम लोग जो है वो तो कहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में क्यों जाएं, क्यों एफआईआर दर्ज करें। क्या पुलिस वाले कभी मज़लूमों के लिए ढाल बनते हैं? कभी भी नहीं। पुलिस वाले तो ख़ुद जो है वो जालिम का हथियार बन जाते हैं और जालिम के साथ मिलकर मज़लूम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। अगर वो एफआईआर दर्ज कर भी दें तो क्या अदालतों से इंसाफ मिलता है? यही हमारी अदालतें हैं। इन्हीं अदालतों में जो है झूठी सच्ची शहादतों के ज़रिए जो है वो
قاتل ہیں جن کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں وہ وہاں سے سرخرو ہو کے باہر آتے ہیں، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے کہ وہ باعزت بری ہو گئے، اور وہ جو بیچارے بے گناہ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی جرم سے، جن کا شائبہ بھی نہیں ہوتا جرم کا، ان پر کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بیچارے جو ہے وہ محض جو ہے وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے جعلی شہادتوں کے نتیجے میں جو ہے وہ تختہ دار پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے ہماری عدالتوں کی صورتحال، اور یہ ہماری جو ہے پولیس کی کارکردگی۔ جب یہ کارکردگی رہے گی تو پھر اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے کہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ کا اپنا ایک انصاف ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی جو ہے وہ ڈیل ضرور ہے، لیکن سزا اسی دنیا میں انسان کو ملتی ہے۔ میں اپنی ان آنکھوں سے بہت سے لوگوں کا انجام دیکھ چکا ہوں، بڑے بڑے تونگر خان لوگوں کو جو ہے میں نے پولیس مقابلوں میں مارے جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے دوسروں پر زندگی تنگ کرنے والوں کی پھر اپنی زندگی کیسے تنگ ہو جاتی ہے، یہ میں دیکھ چکا ہوں۔ تو انسان کو جو ہے وہ اللہ کے خوف کا سے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں تو انہیں اپنے انجام کی بھی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کا قتل ہوا ہے، ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہے خود 593/2025، اور اس میں جو ہے یہ 7 افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ ساؤتھ کی ڈی آئی جی جو ہے خود اسد رضا کی سربراہی میں ایس ایس پی جو ہے ساؤتھ، وہ کس طریقے سے جو ہے ان 7 ملزموں کو گرفتار کرتے ہیں، کیونکہ وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ دباؤ ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ کوئی بھی آپ کے تحفظات ہوں کسی کی بھی، لیکن قتل قتل ہے۔ قانون کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں۔ آپ کو شکایتیں ہو سکتی ہے، اگر ان کو شکایت تھی خود ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام سے تو وہ اس کا شکایت کرتے کسی بھی فورم پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی شکایتیں ہیں اور آپ اس کے بعد قانون ہاتھ میں لیں اور خود ہی اپنا فیصلہ کرنے جائیں۔ اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا تو پھر پاکستان میں عدالتوں کا اور پولیس کا نظام تو خود بخود اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یہ سب کچھ قبائلی علاقوں میں تو چلتا ہے، لیکن یہ شہری علاقے ہیں، یہاں پر جو ہے پولیسنگ ہے، یہاں پر عدالتوں کا ایک نظام ہے۔ عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں، پولیس کو اپنا کام کرنے دیں، اور آپ فریادی ہیں، آپ اپنی کارروائیاں اپنی فریاد تک ہی محدود رکھیں۔ اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لینے سے جو ہے معاشرہ جنگل کا قانون کی شکل اختیار کر جائے گا، جبکہ یہ روشنیوں کا شہر ہے۔ اور خود عدالتوں کو بھی اور پولیس کو بھی جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شکایتیں عوام کو ان سے ہے کہ وہاں انہیں انصاف نہیں ملتا، وہ ان کی ان شکایتوں کا ازالہ کریں۔ پولیس پر جو الزامات ہے کہ وہ مظلوم کے ڈھال کے بجائے جو ہے وہ ظالم کا ہتھیار بن جاتی ہے، وہ اس کا ازالہ کریں کہ مظلوم کا ڈھال کا کردار ادا کریں، تاکہ کسی مظلوم کو جو ہے تنگ آمد بجنگ آمد کے تحت عمران آفریدی کی طرح سے جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت یا نوبت پیش نہ آئے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ یہاں تو نامور وکیل جو ہیں خواجہ شمس الاسلام کا قتل کیا گیا ہے، لہٰذا اس پر پولیس کو جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے اور ان 7 ملزموں کو جو ہے وقت ضائع کیے بغیر جو ہے وہ گرفتار کر لینا چاہیے، تاکہ خود پولیس اور وکلاء میں جو کشیدگی بڑھ چکی ہے اس کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ ناظرین، یہ تو ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔